أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ-نشین اور بہن، عنوان ہے دور حاضر کے فتنے اور ان کا علاج. فتنے کتنے فتنے. آئیے ایک حدیث دے سکتے. حدیث اس طرح: وعن اسامة رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشرف على اتم من آقام المدینة فقال ترون ما ارى قالوا لا قال انی لأرى الفتن تقع خلال بیوتکم كوقع المطر. رواہ احمد فی مسندہ. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی مسند احمد کے اندر لائے. راوی حضرت اسامہ بن زید. حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلے پر چڑھے اور آپ نے لوگوں سے پوچھا حل ترون ما ارى، جو میں دیکھ رہا ہوں تم دیکھ رہے ہو کیا؟ حل ترون ما ارى، جو میں دیکھ رہا ہوں، جو مجھے نظر آ رہا ہے تمہیں بھی نظر آ رہا ہے؟ قالوا لا، صحابہ نے کہا نہیں اللہ کے رسول. آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں، انی لأرى، میں دیکھ رہا ہوں کیا؟ الفتن، فتنے تقعو خلال بیوتکم كوقع المطر، فتنے دیکھ رہا ہوں میں اور اس طرح وہ تمہارے گھروں میں گر رہے ہیں، تعداد ان کی اتنی ہے جتنی کی بارش کے قطرے. تو فتنے كوقع المطر، بارش کی بوندوں کی طرح، بارش کے قطرات کی طرح. ایک تو کہاں گر رہے ہیں؟ خلال بیوتکم، انسائڈ یور ہاؤسز، تمہارے گھروں کے اندر گر رہے ہیں. اچھا کیا گر رہے ہیں؟ فتنے. تعداد کیا ہے؟ جیسے بارش کے قطرات ہوتے. کہاں گر رہے ہیں، کتنے ہیں اور کیا ہیں بتا دیا. تو فتنے اتنے ہیں کہ ان کو گنا بھی نہیں جا سکتا، جیسے کہ بارش کے قطرات کو نہیں گنا جا سکتا. اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ یہ تو اتنے گر رہے ہیں
اور بھی دیکھو کیا ہے حدیث اس طرح وعن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بقی من الدنیا الا بلاء وفتنة رواہ ابن حبان فی صحیح فی کتاب الجنائز. حضرت امام ابن حبان رحمہ اللہ اپنی صحیح ابن حبان میں اس حدیث کو کتاب الجنائز کے اندر لائے ہیں. راوی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ امت کے ماموں ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے محترم, کاتب وحی ہے. وہ مرزا انہی کے بارے میں زیادہ بکواس کرتا رہتا ہے نا شیعوں کے تتبع میں, جی لعنت ہے اس لوگوں کے اوپر. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ ما بقی من الدنیا الا بلاء وفتنة, دنیا میں صرف بلائیں اور فتنے ہی رہ جائیں گے. یعنی الارض کلھا معمورۃ بالبلاء والفتن, کہ پوری دنیا فتنوں اور آزمائشوں سے اور بلاؤں سے بھر جائے گی. آزمائشوں اور بلاؤں سے بھر جانے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں بھی آپ پیر رکھیں گے وہاں فتنہ دکھائی دے گا. ما بقی من الدنیا الا بلاء, دنیا میں صرف بلائیں اور فتنے ہی دکھائی دیں گے. یعنی پوری کی پوری سرزمین, پوری دنیا یہ فتنوں سے بھر جائے گی. اس حدیث میں دو الفاظ ہیں, ایک بلا اور فتنہ. ما الفرق بین هذین اللفظین, ان دونوں لفظوں کے درمیان کیا فرق ہے؟ نبی نے فرمایا بلا اور فتنہ اس سے دنیا بھر جائے گی. ایک ہوتا ہے بلا, وہ بھی قرآن میں بلا ان حسنا بلا من ربکم عظیم, بلا بلا. اور ایک ہے ابتلا, بلا من ربکم, ایک ہے ابتلا. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, جب ابراہیم کے رب نے ابتلا میں ڈالا, تو ایک تو یہ لفظ بلا اور ایک لفظ ابتلا, یہ دونوں سمجھ میں آ جائے تو فتنہ سمجھ میں آتا, لفظ فتنہ سمجھ میں آتا. یہ دونوں الفاظ سمجھنے ضروری ہے پہلے. What is bala and what is ibtala? Then you can understand the lafz of the words of that. بلا, دیکھو شہد کی مکھی کو لے لو ایک مثال, تو شہد کی مکھی کے ڈنک میں زہر ہوتا ہے, یہ زہر ہے بلا, بلا برابر. تو شہد کی مکھی کے ڈنک میں زہر ہے, یہ زہر, یہ پوائزن, دیٹ از کالڈ بلا ہے. اچھا, اب کسی کو اس نے کاٹ لیا, تو یہ جس کو کاٹا ہے اس نے, یہ مبتلا ہے. یعنی اب یہ اس بلا میں مبتلا ہو گیا, یہ زہر اس کے اندر سرایت کر جانا یہ ہے ابتلا. اور اس بلا اور ابتلا کے نتیجے میں جو چیز ظاہر ہو وہ فتنہ ہے. ڈنک مارا اس نے, ڈنک میں زہر ہے, یہ بلا. جیسے بیماریاں بلا ہیں, امراض بلا ہیں, قتل و خون بلا, یہ ساری چیزیں بلائیں ہیں. تو مثال میں دے رہا ہوں کہ جیسے شہد کی مکھی کے ڈنک میں جو زہر ہے یہ ہے بلا. اب اس نے کسی کو کاٹ لیا تو وہ آدمی مبتلا ہو گیا, یعنی اس کو ابتلا کہتے ہیں, زہر اس کے اندر آ گیا. اچھا, اب ان دونوں کا نتیجہ کیا ہے؟ پورا بدن سوج جاتا ہے, یہ سوجنا, دیٹ از کالڈ فتنہ. یہ تو بلا اور ابتلا کے نتیجے میں جو چیز ظاہر ہو, اٹس کالڈ فتنہ. اسی وجہ کہتے ہیں التغیر بالابتلاء هو الفتنہ, یعنی ابتلا کی وجہ سے جو تبدیلی آتی ہے,
تبدیلی نہیں آئی؟ بولے ایسا تھا، اتنا موٹا ہو گیا ادھر. اور یہ اتنی خطرناک مخلوق ہے، کہتے نہیں بھیڑ کے چھتے کو چھیڑنا ہو تو یہ اتنی خطرناک مخلوق ہے کہ اگر اس کو تم نے چھیڑ دیا اور موڈ میں آ گئی تو آپ اگر تالاب میں کود پڑے اور ڈبکیاں لیتے رہے، جیسے منڈی نکالیں گے فوراً کاٹ لے گی، پیچھے لگی رہتی. بڑی خطرناک مخلوق ہے یہ. تو یہ جو بدن سجا دیتی ہے، یہ بدن کا سوجنا، یہ التغیر بالابتلا، یعنی اس ابتلا کی وجہ سے جو تبدیلی بدن کے اندر آئی، یہ بدن جو موٹا ہو گیا ہے، یہ ہے فتنہ. تو یہ بلا اور فتنہ واضح ہو جائے گی بات. اور یہ پہلے حدیث دیکھیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ پوری دنیا کے اندر ہر طرف بلائیں اور فتنے ہی دکھائی دیں گے. دوسری حدیث. فتنے کا معنی سمجھنا چاہتے کیا ہوتا ہے عام طور پر؟ بہت ہی اہم بات کہنے جا رہا ہوں. اگر یہ حدیث سمجھ میں آ گئی تو فتنہ سمجھ میں آ جاتا. حدیث پڑھیں. حدیث اس طرح. حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يعصران ويقومان فنزل فأخذهما فصعد بهما المنبر ثم قال صدق الله انما اموالكم واولادكم فتنه رايت هذين فلم اصبر ثم اخذ في الخطبه رواه ابو داود في كتاب الصلاه. حضرت عبداللہ ابن بریدہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خطبہ دے رہے تھے. خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جمعہ کا خطبہ ہے. اتنے میں حضرت حسن اور حسین، وہ کہتے ہیں حدیث حسن حسین کو نہیں مانتا. اللہ، تو ایک حدیث پڑھ کے بتا دے حسن حسین کی. فاقبل الحسن والحسین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر خطبہ دے رہے ہیں اور حضرت حسن اور حسین دونوں کے دونوں مسجد میں داخل ہوئے. علیہما قمیصان احمرانی، اور دونوں لال قمیص پہنے ہوئے ہیں. جی لال قمیص، یعنی گویا کہ لال رنگ کی قمیص پہننا جائز ہے. جی علیہما قمیصان احمرانی، دونوں لال قمیص پہنے ہوئے ہیں اور یاسران و یقومان، گر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، کھڑے ہو جا رہے. چھوٹے ہیں نا، لڑکھڑاتے ہوئے گر جا رہے، اس کو اثر یاسر بولتے، لڑکھڑا کر گر جانا، اور یقومان ٹوٹ جانا، یعنی چھوٹے چھوٹے ہیں اور لڑکھڑا کر گر جا رہے اور گرنے کے بعد پھر کھڑے ہو جا رہے. یا سورانی وہ یقومانی، یہ گر رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، فنزل، منبر پر سے آپ اتر آئے، فاخذہما، دونوں کو پکڑا، فصعد بہما المنبر، ان کو لے کر منبر پر آ گئے. پھر آپ نے فرمایا، دیکھو، ثم قال، پھر فرمایا، صدق اللہ، اللہ نے بالکل سچ کہا، انما اموالکم واولادکم فتنہ رأیت هذین فلم اصبر ثم اخذ فی الخطبۃ. شارح حدیث لکھتا ہے، ترک النبی صلی اللہ علیہ وسلم الخطبہ لحمل الحسن والحسین. حضرت حسن اور حسین کو اٹھانے کے لیے، گر پڑ رہے تھے بچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر سے اتر آئے. منبر پر سے اتر آئے. خطبہ ایک نیک کام، ایک دینی کام ہے، برابر ہے، اور یہ بچے کو دیکھ کر کے منبر پر سے اتر آنا، یہ دنیا کا کام ہے، یہ دنیا ہے. وہ خطبہ دین ہے، اور یہ بچے کو اٹھانا منبر سے اتر کر کے، یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے سچ فرمایا، انما اموالکم واولادکم. اللہ اکبر، معنی دقیق للفتنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کا جو معنی بتایا، بڑا دقیق معنی ہے،
سمجھے اس کو, بڑا دقیق معنی ہے. بہت مطالعے کے بعد یہ بات کہہ رہا ہوں. یہ معنی دقیق للفتنہ, بہت ہی باریک معنی ہے فتنے کا. کیا کہ ایک معمولی انشغال ہے, یہ معمولی تھوڑی دیر کے لیے آپ تو اترے, بھائی یہ منبر پر آپ خطبہ دے رہے ہیں, وہ بچے گر پڑ رہے ہیں, آپ اترے اور ان کو لے کر منبر پر آ گئے, اتنا ہی تو ہوا. للحظات یسیرہ لتؤثر, ایسے لمحات ہیں تھوڑے سے جن کا کوئی اثر وثر نہیں ہوتا. وہ ماداری کا سماع فتنہ, اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فتنہ کہا. اللہ اکبر. اب بتائیے, دین کے کام کو لحظات, معمولی لمحوں کے لیے چھوڑ دینا, دین کو چھوڑ کر کے دنیا کی طرف, اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتنہ کہا. اب جو دنیا ہی میں مشغول ہو جائے وہ تو پھر چلا گیا. مانا دقیق یہ مانا سمجھ میں آیا. تو گویا کہ فتنہ کی یہ تعریف ہوئی کہ دین کے کام میں کسی بھی طریقے کی رکاوٹ, چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو, فتنہ ہے. پھر تو تعریف کرتا ہوں, دین کے معاملے میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ, پھر سے دین کے معاملے میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ, چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو, اگر وہ رکاوٹ بن رہی ہے تو چھوٹی ہو یا بڑی ہو فتنہ ہے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حسن اور حسین کو اٹھایا ہے, یہ معمولی رکاوٹ ہوئی دین کے معاملے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت قرآنیہ کوٹ کر کے فرمائی فتنہ ہے. اب جو پورا دنیا کے اندر ہی گھس جائے تو جیسا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ سمجھ میں آیا؟ اتنا یہ فتنہ ہے, اگر پورا گھسا ہوا ہے. ایک نقطہ اور سمجھے, پورے قرآن حکیم میں فتنہ, لفظ الفتنہ ورد فی القرآن کلہ, پورے قرآن میں کتنی بار آیا ہے؟ فی 60 موضعان, 60 جگہ پر آیا ہے. یہ 36 بصیغۃ الاسم اور 24 بصیغۃ الفعل, یعنی 36 جگہوں پر تو آیا ہے اسم کے ساتھ, الفتنہ 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 فتنہ وغیرہ, اور 24 بار آیا ہے فعل کے ساتھ, یفتنون بیئکم المفتون وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو فعل کے ساتھ آیا ہے یہ 24 بار ہے. تو 24 اور 36 از اکول ٹو 60, 60 بار آیا. یہ آپ کو سمجھ میں آیا؟ اتنا 60 بار آیا ہے, 36 بار آیا ہے اسم کے ساتھ, ناؤن ہے, اور 24 بار آیا ہے صیغہ فعل کے ساتھ. یہ بات. اس کے بعد یہ جانیں, یہ تو نام ہے, کتنی بار آیا ہے. اللہ اکبر. تو فتنے کا معنی سمجھ میں آیا, اور فتنہ کس قدر زمین پر ہونے والا ہے یہ بھی آپ کی سمجھ میں آیا. اور پورے قرآن حکیم میں یہ بھی یہی جان لے, 60 بار تو آیا ہے اس طرح فعل اور اسم ملا کے, اور اس کے کل 15 معنی قرآن حکیم میں. کتنے معنی بیان کیے گئے؟ 15 معنی بیان کیے گئے. اس میں سب سے اہم معنی آگ میں ڈالنا, آگ میں ڈالنا, اس کو فتنہ کہتے ہیں. یعنی کسی شے کو آگ میں ڈال دے, جیسے سونے کو آگ میں ڈالتا ہے سنار, اسی وجہ سے صائغ کو, سنار کو فتان کہا جاتا ہے. فتان کہا جاتا ہے کس کو؟ سنار کو فتان کہا جاتا ہے. سنار کو کیوں؟ اس لیے کہ وہ سونے کو آگ میں ڈالتا ہے تاکہ اس کی جودت اور اس کی ردات, یعنی اس کا کھوٹا پن اور کھراپن ظاہر ہو جائے. کھراپن ظاہر ہو. اس سے ایک نقطہ یہ ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ فرمائے کہ ہم نے ان کو فتنے میں ڈالا, ہم نے کر وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, ہم نے ان کو فتنے میں ڈالا,
تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ ہم یہ جانیں، جبکہ وہ جانتا ہے، تاکہ وہ یہ جانے کہ اپنے دعوے ایمان میں کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جس طریقے سے سونار آگ میں سونے کو ڈال کر اس کے کھرے اور کھوٹے کو معلوم کرتا ہے، اللہ انسان کو فتنے میں مبتلا کرتا ہے تاکہ معلوم ہو جائے اس کو، جبکہ وہ جانتا ہے کہ کون سا بندہ اپنے دعوے ایمان میں صادق ہے اور کون اپنے دعوے ایمان میں کاذب۔ یہ مقصد ہے۔ اچھا، یہ فتنہ کیسا ہوتا ہے؟ اللہ جو آزماتا ہے اپنی طرف جو کہتا ہے ہم نے فتنے میں مبتلا کیا، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نعمت دیتا ہے تو اب یہ دیکھتا ہے کہ یہ نعمتوں پر شکر کرتا ہے کہ نہیں، اور کسی کے اوپر مصیبت ڈالتا ہے تو اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے یہ صبر کرتا ہے یا نہیں۔ نعمت ملے تو شکر اور مصیبت آئے تو صبر۔ گویا کہ مومن دو چیزوں کے درمیان ہوتا ہے، صبر اور شکر کے درمیان اس کی پوری زندگی گزرتی ہے۔ جی، تو ایک معنی یہ آگ میں ڈالنا۔ اسی وجہ سے سورہ بروج جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو عجیب سا لگے گا۔ ایک بادشاہ تھا یمن کا جس کو ذو نواس کہتے ہیں، تو یمن کے ایک ایریے میں غالباً نجران میں کچھ عیسائی تھے، اور یہ جو بدماش تھا یہ ذو نواس یہودی تھا۔ آج دونوں کی خوب جم رہی ہے، یہ یہودیوں کی اور عیسائیوں کی۔ یہ بادشاہ یہودی تھا، کون؟ یہ مغضوب علیہم ہے، اور وہ جو لوگ تھے وہ لوگ ظالم، وہ میرے نیک تھے اس وقت۔ تو نجران کے جو عیسائی تھے وہ توحید پر کاربند تھے، چونکہ بادشاہ تھا یہ، اس نے سب کو بلایا اور ایک گڑھا کھودا جس کو عربی میں اخدود کہتے۔ اخدود ایسے گڑھے کو کہتے ہیں جو ٹرائنگل ہو، یعنی مستطیل کا مطلب ہوتا ہے جس کے آمنے سامنے کی ضلعیں برابر ہوں، ادھر کا ادھر سے اور ادھر کا ادھر سے، چاروں ضلعیں برابر تو مربع ہو جاتا، اور آمنے سامنے کی ضلع اگر برابر تو ٹرائنگل ہوتا ہو، یعنی وہ مستطیل ہوتا۔ تو مستطیل گڑھے کو اخدود کہتے ہیں۔ بہت گہرا گڑھا کھودا گیا اور تقریباً 20,000 لوگوں کو بلایا گیا جن کو اصحاب اخدود کہا جاتا ہے۔ توحید کو چھوڑ رہے ہو کہ نہیں؟ ایمان کو چھوڑ رہے ہو کہ نہیں؟ بولے نہیں چھوڑتے، کر کے ڈال دیا۔ تم چھوڑ رہے ہو کہ نہیں؟ ڈال۔ اس میں مرد عورتیں اپنے بچوں کے ساتھ بھی موجود ہیں، اور سب کو اٹھا کر کے اس نے اس گڑھے کے اندر ڈال دیا، اور تقریباً 20,000 لوگوں کو زندہ جلا دیا۔ زندہ جلا دیا اس نے 20,000 لوگوں کو، اس بادشاہ نے، ذو نواس۔ ربی ابن انس کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قبض ارواحهم قبل ان تمسهم النار، آگ میں تو ڈالا گیا لیکن اللہ تعالی نے اس سے پہلے کی آگ ان کو چھوئے، اللہ نے ان کی روح نکال لی۔ گویا ان کو آگ سے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، اس لیے کہ آگ میں گرنے سے پہلے ہی آگ چھوئے، اس سے پہلے ہی۔ بند کرو بھائی، بند کرو چائے بھائی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو فتنے میں مبتلا کیا، یعنی آگ میں ڈال دیا۔ تو فتنہ یفتنو کا مطلب آگ میں ڈال دینا، آگ میں ڈال کر جلا دیا۔ اچھا، ان الذین، تو گویا کہ فتنے کا ایک مطلب ہوتا ہے آگ میں ڈال دینا، اس کا مین معنی ہے، وہ مین معنی ہے۔ اچھا، یہاں بھی دیکھو وہی مفہوم ہے کہ کسی چیز کو آگ میں ڈالیں تو آگ میں ڈالنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یا تو وہ جل جاتا ہے یا پھر اور کچھ نتیجہ جو ہوتا ہے فتنہ ہوتا ہے، نتیجہ۔ تو ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے مومن مردوں کو اور مومنہ عورتوں کو آگ میں جلا کر مار ڈالا، ثم لم یتوبوا، پھر انہوں نے توبہ نہیں کی، فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جلنے کا عذاب۔ اللہ اکبر۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، انظر الی کرمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کو دیکھو کہ کتنا کریم ہے وہ، کتنا رحیم ہے
کہ عذبوا اولیاءہم وحرقوا اولیاءہ، اللہ کے اولیاء کو انہوں نے جلا کر مار ڈالا، اور ان سب کو یدعوہم الی التوبہ، ایسے لوگوں کو توبہ کی دعوت دے رہا ہے کہ میرے بندو اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد بھی اگر تم توبہ کر لیتے ہو تو ہم تمہیں معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ، ہم ایسے رب کے ماننے والے ہیں، معلوم ہے؟ یہ مطلب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ جی، الرحمن الرحیم کا مطلب سمجھ میں آیا کہ رحمان کے ساتھ رحیم کو کیوں کمبائن کیا گیا ہے؟ اور یہ رحمان ایسی صفت ہے کہ یہ رحیم کے ساتھ ہی آتی ہے اور کسی کے ساتھ نہیں آتی ہے۔ جی، رحمان رحیم کے ساتھ ہی آتا ہے، الرحمن الرحیم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو توبہ کی دعوت دے رہا ہے جن لوگوں نے اللہ کے اولیاء کو ایک دو کو نہیں 20,000 مرد اور عورتوں کو سیدھا جلا دیا، ایسے لوگوں کو توبہ کی دعوت دیتا ہے کہ اگر یہ لوگ بھی اتنا بڑا پاپ اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد بھی اگر مجھ سے توبہ کریں تو معاف کر دیتا ہوں میں۔ یہ بات اگر معلوم ہو جائے اور دل میں آدمی لے لے تو رب سے کتنا محبت کرے گا، کتنا پیار کرے گا اللہ سے۔ اللہ، اور میں تو کہتا ہوں کہ جس طرح وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں یہ مانتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی سچی محبت کے لائق نہیں، سچی محبت کے لائق۔ اللہ فرماتا ہے یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، ہم تم کو جو پیدا کرتے جانتے ہو، تم کوئی چیز بناتے ہو تو بنانے کے لیے تمہیں روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، اندھیرے میں تم کوئی چیز نہیں بنا سکتے، اور ہم ہیں کہ تم جیسی تصویر ہم تمہاری ماں کے پیٹ میں بناتے ہیں اور وہاں 3 اندھیرے ہوتے ہیں۔ تم کوئی چیز بناؤ، معمولی چیز بناؤ، تم محتاج ہو روشنی کے، اللہ فرماتا ہے ہم 3 اندھیروں میں تمہیں بناتے ہیں، ہمیں کسی روشنی کی ضرورت نہیں، ہم روشنی کے محتاج نہیں، ہم بے نیاز ہیں، ہم الصمد، ہم محتاج ہیں، تم کو 3 تاریکیوں میں 3 اندھیروں میں ہم تم کو بناتے ہیں۔ جی، خلقا من بعد خلق، پیر بن رہا ہے تو آنکھ بن رہی ہے تو پیٹ بن رہا ہے تو دل رکھا جا رہا ہے، آنکھوں میں روشنی ڈالی جاتی، اتنا سب کچھ عطا کرنے کے بعد بھی باہر نکلتا ہے تو ادھر بھاگ رہا ہے ادھر بھاگ رہا ہے۔ اللہ کی محبت کے علاوہ تمام محبتوں کو اس بدبخت نے پکڑ رکھا ہے انسان نے، اس جیسا ناشکرا اور اس جیسا بدبخت اور کم نصیب اور کم ظرف کون ہو سکتا ہے؟ تو جس طرح میرے رب تو ہی عبادت کے لائق ہے کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو ہی سچی محبت کے لائق، تیرے سوا کوئی سچی محبت کے لائق نہیں، یہ ہمیں قرآن حکیم سکھاتا ہے، معلوم ہے آپ کو؟ ایسے لوگوں کو توبہ کی طرف بلا رہا ہے، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق۔ دیکھیں ایسے لوگوں کے لیے 2 عذاب، یہ جو جنہوں نے جلایا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب، پھر جلانے کا عذاب۔ ارے بھائی جہنم تو خود آگ ہے نا، اتنا کہہ دینا کافی تھا، ولہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے کئی معنی مفسرین نے بیان کیے، ایک ہوتا ہے ٹھنڈ کا عذاب، جی جس کو زمہریر بولتے، ایک خاص ڈگری تک پہنچ جائے تو آدمی اسی طرح جل جاتا ہے جیسے آگ سے جل جائے گا، پھٹنے لگتا ہے، پورا بدن پھٹ کر ریزہ ہو جائے گا۔ ٹھنڈ اگر ایک خاص اس پر آپ مار کر کے اس پر دیکھیں، آپ معلومات حاصل کریں، ٹھنڈ ایک خاص مقدار میں پہنچ جائے خاص درجے تو آدمی اسی طریقے سے جل جائے گا جیسے کہ آگ سے جل جاتا۔ اللہ فرما رہا ہے ان کے لیے عذاب جہنم ہے، یعنی ٹھنڈ کا عذاب بولو مذاب الگ ہے، اور آگ کا عذاب، جلانے کا عذاب الگ ہے اور ٹھنڈ کا عذاب الگ سے ہے۔ یہ مطلب ہوا فلہم عذاب جہنم کے بعد ولہم عذاب الحریق۔ ایک معنی اور بیان کیا ہے، فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، جب فیصلہ ہو جائے گا کہ ان کو جہنم میں ڈال دو تو جہنم میں ان کو ڈال دیا جائے گا، تو جہنم کا عذاب، ولہم عذاب الحریق، قبر کے اندر مرنے کے بعد ڈال دیا جائے گا، قبر ہی کو آگ کا گھر بنا دیا جائے گا۔ یہ مطلب بیان کیا ہے، یعنی قبر ہی آگ کا گھر ہے، اس کے لیے قبر ہی آگ کا گھر ہے۔ فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، اور ایک یہ کہ آیت تفسیری ہے، فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، یعنی عذاب جہنم یعنی جلانے کا عذاب۔ یہ بہت کائنات کی تھیسی سب، وہ پتہ نہیں آپ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے ہیں، بہرحال بیان کر رہا ہوں۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، بے شک وہ لوگ
جنہوں نے مومن مردوں کو مومنہ عورتوں کو آگ میں جلایا پھر انہوں نے توبہ نہیں کی. ان کو توبہ کی دعوت دے رہا ہے. رحیم ہے, کرم دیکھو اس کا, فضل دیکھو. اللہ فتنے کا معنی معلوم ہوا جی. فتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے اس طرح گریں گے جیسے کہ بارش گرتی ہے, بارش کے قطرات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ہی فتنے شروع ہو گئے. حضرت ابو بکر کے زمانے میں ان کی خلافت میں ارتداد کا فتنہ, لوگ مرتد ہونے لگے. ایک فتنہ اور کہ ہم نماز پڑھیں گے مگر زکات نہیں دیں گے, یہ فتنہ الگ سے. لوگ اسلام سے پھرنے لگے, پھر ارتداد. دوسرے ہم نماز پڑھیں گے مگر زکات نہیں دیں گے. حضرت ابو بکر نے کہا ہے جو زکات سے انکار کر رہے ہیں ان کے ساتھ جہاد کیا جائے گا باقاعدہ. پھر اس کے بعد حضرت عمر کا قتل, حضرت عمر کو شہید کیا گیا. اس کے بعد بڑی ہی بے دردی کے ساتھ حضرت عثمان کو شہید کیا گیا, حضرت علی کو شہید کیا گیا. جنگ جمل ہوئی, جنگ صفین ہوئی, کربلا ہوئی, اور آج تک یہ رکھنا بھرا نہیں جا سکا ہے. فتنے بڑھتے ہی جا رہے ہیں. اور یہ فتنے دو طریقے کے ہیں, ایک شبہات کے, ایک شہوات کے. جی شبہات کا فتنہ جیسے شکیلی فتنہ, حنیفی فتنہ, مرزائی فتنہ, پلمبری فتنہ. آتا جاتا کچھ نہیں ہے. جناب والا پگ گوڑ باندھ کر کے کہتے اس کو دیکھو, اس کی شکل دیکھو کیسی کیسی شکل ہے اس کی, شکل دیکھو اس کی. لوگوں کے سامنے منٹ بھر بیٹھ پائے گا؟ اوقات ہے اس کی بیٹھنے کی؟ یہ عالم دیکھا کہاں ہے اس نے؟ پکڑ بات کر کے. تو شکیلی فتنہ, حنیفی فتنہ, پلمبری فتنہ, اور جناب علی اس سے پہلے وہ نبوت کے دعوے کا فتنہ مسلمہ کذاب نے کیا, ایک عورت نے کیا, صفا نے, اور پھر ابھی وہ کوئی ایک مہدی بن رہا ہے تو پتہ نہیں کتنی. وہ فتنہ ایک ہو تو بتایا جائے. یہاں تو جہاں قدم رکھو وہی فتنہ ہے. اور ایک فتنہ اور ہے, گوگل کا فتنہ. یہ مسئلہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا, امام منابی نے فیض القدیر کے اندر لکھا ہے, قال الشافعی رحمہ اللہ الذي يطلب العلم بلا سند كحاطب ليل يحمل حزمة حطب وفيه افعى وهو لا يدري. کہتے ہیں کہ جو آدمی بلا سند گوگل وغیرہ سے خالی اردو پڑھ کر کے مسئلے بیان کرنے لگے, علم حاصل کرنے لگے, اس کی مثال رات میں لکڑی چننے والے کی طرح ہے. وہ سپو مادلی میں اب رات میں اب وہ لکڑی اور سانپ پہ کیا فرق رہے گا؟ سانپ کو اٹھا کر کے لکڑی اس میں گٹھر میں باندھ لیتا. یحمل حزمۃ حطب, لکڑی کے گٹھر کو باندھ لیتا ہے, اٹھا لیتا ہے. وہ فی افا, اس کے اندر سانپ ہوتا ہے, وہ اللہ سے معلوم نہیں ہوتا. تو ایسے ہی یہ جو گوگل پرست ہیں, یہ جو گوگل سے علم حاصل کرتے ہیں, ان کے بارے میں یہ معاملہ ہے. وہ سانپ بھی باندھ لے رہے اس میں, لکڑیوں کے ساتھ سانپ بھی باندھ لے. تو الذی یطلب العلم بغیر سند بلا سند کحاطب لیل یحمل حزمۃ حطب وفی افعى وهو لا يدري. سانپ باندھ لے رہا. اتنے لوگ ہیں سانپ تصحیح کرنی پڑتی ہے ہم لوگوں کو. سر یہاں غلط ہو گیا بابو, یہاں غلط ہو گیا, اللہ کے بندے تو عالم نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو کیا کہتے ہیں ان کو تو نام لینا بھی اچھا نہیں ہے. بہرحال لوگوں کو چاہیے کہ جو عربی پڑھ لیں ذرا سا. جی تو یہ گوگل کا ایک فتنہ ہے. اور دوسرے موبائل کا فتنہ. شادی میں ہے تو موبائل, گھر میں ہے تو موبائل, بیوی موبائل میں لگی ہوئی ہے. اجی تھکا آ رہا ہے, وہ کہاں ہو؟ اجی وہاں کھانا رکھا ہوا کچن میں, جا کر کے گرم کر کے کھا لو. یہ ہے فتنہ ہے, یہ فتنہ ہے. بیٹی کہاں ہے؟ وہ لگی ہوئی ہے. اور سب سے بڑا جو عذاب ہے اس کا جانتے ہیں؟ غیر سماجی رویہ. غیر سماجی رویہ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ چار دوست بیٹھے ہوئے ہیں, چاروں محفل میں ہیں مگر چاروں الگ الگ ہیں. چار آدمی بیٹھے ہوئے, چار دوست ہیں, چاروں لیے بیٹھے ہیں, ساتھ میں رہتے ہوئے ساتھ میں نہیں ہے. یہ دیکھو غیر سماجی رویہ ہے, یہاں تک پہنچا دیا ہے. یہ موبائل کا فتنہ ہے. اور اس فتنے نے ہم کو کہاں تک پہنچا دیا ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لڑکیاں بے راہ رو ہیں, لڑکے بے راہ رو ہیں.
دین سے ان کو کوئی محبت نہیں ہے, اللہ سے ان کو کوئی محبت نہیں ہے, رسول کیا ہے ان کو معلوم نہیں, اسلام کیا ہے انہیں معلوم نہیں, عجیب دھرے کے اوپر چل پڑے ہیں. یہ عجیب چیز دے دیا لا کر کے یہودیوں نے ہمارے ہاتھوں میں. اس سے پہلے کیا ہم زندہ نہیں تھے؟ اس سے پہلے ہم لوگ, اچھا اب پڑھائی کے اوپر بھی اثر پڑ رہا ہے. لڑکے پڑھتے کم, موبائل میں زیادہ لگے رہتے, تو اب کیسے ڈاکٹر کیسے بنے گے, انجینئر کیسے بنے گے, آئی ایس کیسے بنے گے, کیسے بنے گے؟ اس کے لیے تو محنت ضروری ہے نا, کچھ نہیں پڑھتے ہو. تو یہ موبائل کا ایک فتنہ ہے, سوشل میڈیا کا ایک فتنہ ہے, خود نمائی. یہ خامخواہ فوٹو دے دیتے واہ واہ واہ, اور پھر شعر نیچے لکھ دیتا ہے. اس کو دیکھو تو بھامٹا دکھے گا بعد میں, بھامٹا دکھتا بعد. خود نمائی, ہم تو کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں, ہم خود نمائی. یہ سوشل میڈیا کے فتنے ہیں, اور اس میں نہ جانے کیا کیا لکھتے ہیں لوگ, نہ جانے کیسی کیسی تصویریں ڈالتے ہیں, جو میرا خیال ہے کہ ایک بچی کو نہیں دیکھنا چاہیے, ایک بچی کو نہیں دیکھنا چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو یہ سوشل میڈیا کا فتنہ ہے. تو ایک فتنہ ہو تو بتایا جائے تو سینکڑوں فتنے, ہزاروں فتنے, لاکھوں فتنے. تنہما داغ داغ شد بمبا کچا کچا نہم, پورا بدن زخمی ہے, روئی کہاں کہاں رکھی جائے. یہ سب فتنے ہیں. اور سب سے بڑا فتنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک فتنہ ہے اور ایک اور فتنہ ہے. ایک فتنہ تو آئیے ہے, اس سے بڑا فتنہ. دونوں حدیثیں دیکھ لیں, حدیث اس طرح. وعن کعب بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان لكل امة فتنة وفتنة امتی المال رواہ الترمذی فی ابواب الزہد. حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی ترمذی شریف کتاب الزہد کے اندر لائے. راوی حضرت کعب بن عیاض ہیں. حضرت کعب بن عیاض فرماتے ہیں کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ ہر امت کا فتنہ ہے, کوئی نہ کوئی فتنہ ہر امت میں ہوا ہے. میری امت کا فتنہ مال ہے, مال. جی جی. جیسے جیسے یہ مال بڑھ رہا ہے, محبتیں ختم ہو رہی ہیں. پہلے جب گھر بنتا تھا تو پورے گاؤں کے لوگ, عورتیں تک گارا بنانے کے لیے آ جاتی تھی. ایک مستری لگتا تھا اور ایک تھوئی, اور پوری چھت لگ جاتی تھی. چھپرا اگر ہو گیا تو سارے لوگ مل کر کے چھپرا اٹھا کر کے رکھ دیتے تھے. اب کوئی مر رہا تو اس کو دیکھنے کے لیے کوئی نہیں آتا ہے. کہاں گئی محبتیں, کہاں گئی؟ مال آیا, محبتیں ختم ہوئی. اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے کہ محبتوں کی جگہ مال لے لے, محبتوں کی کوئی قدر نہ ہو. اور یہ مال ایسی چیز ہے کہ یہ ایک فتنے میں نہیں, دسیوں فتنے کے اندر مبتلا کرنے والی چیز ہے. ساری عیاشیاں خریدی جا سکتی ہیں. لکل فتنۃ لکل امۃ فتنہ فتنۃ امتی المال. اچھا, ایک فتنہ تو یہ ہے, اور ایک دوسرا فتنہ ہے. دوسرا فتنہ, وہ فتنہ بھی دیکھ لیتے ہیں. حدیث طرح وان اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء رواہ البخاری فی کتاب النکاح. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی بخاری شریف کتاب النکاح کے اندر لائے. راوی حضرت اسامہ بن زید ہیں. حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے لوگوں کے لیے, لوگوں کے تعلق سے عورت سے بڑا مضر فتنہ اور کوئی نہیں دیکھا. یہ بتانے کا کیا مقصد ہے؟ سب سے بڑا فتنہ عورت ہے. جانتے ہیں پوری ایک قوم تباہ ہو گئی بنی اسرائیل کی, اس لیے کہ سب سے پہلا فتنہ یہودیوں میں بنی اسرائیل میں عورتوں کی وجہ سے رونما ہوا, اور یہ قوم تباہ پر بات کر دی. یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عورتوں کو کنٹرول میں رکھو, ان کی جو حدود ہے ان حدود میں رکھو, ان کو اتنا آزاد مت کرو کہ فتنے میں مبتلا ہو جائے. جی, تو ایک تو مال کا فتنہ ہے, اور اس سے بڑا فتنہ عورت کا فتنہ ہے. عورت کا فتنہ, یہ بھی ایک فتنہ ہی ہے. اچھا چلیے, اس فتنے سے بچنے کے لیے نسخہ کیا ہے؟ دوا. یہ تو بتا دیا ہے, مرض بتا دیا گیا. علاج کیا ہے؟ دوائی کون سی دی جائے فتنہ رونما ہو جائے؟ جی چلیے دو حدیثیں دیکھتے ہیں. حدیث اس طرح وان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح مؤمنا
وَيُمْسِي كَافِرًا أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا رواہ مسلم فی کتاب الایمان. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو مسلم شریف کتاب الایمان کے اندر اسی طریقے سے لائے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فتنوں کے آنے سے پہلے جلدی جلدی اعمال کر ڈالو. الاعمال الاعمال الصالحہ، نیک اعمال. یعنی فتنے ابھی آئے نہیں ہیں، آ رہے ہیں، دکھائی دے رہے ہیں، تو اس سے پہلے تم نیک اعمال کر ڈالو. اچھا، ایک نقطہ یہ ملا کہ فتنوں سے نمٹنے کے لیے اس گھر میں فتنہ داخل نہیں ہو سکتا جس گھر کے اندر اعمال صالحہ کرنے والے لوگ موجود ہیں. جی بادروا بالعمل. اچھا، یہ کیسے فتنے؟ کقطع اللیل المظلم. ارے رات تو تاریک ہوتی ہی ہے، پھر مظلم کہنے کی کیا ضرورت؟ ڈارک نائٹ، نائٹ تو ڈارک ہوتی ہے، پھر یہ کہنا ڈارک نائٹ. ڈارک نائٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایسی رات ہوتی ہے چاندنی ہے کہ اس میں کوئی چیز دکھائی دے جاتی ہے. چاند کی روشنی میں رات ہوتی ہے مگر وہ چیز چاند کی وجہ سے، چاند کی روشنی کی وجہ سے دکھائی دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو فتنے ہوں گے نا یہ تاریک رات کی طرح ہوں گے، وہاں چاندنی نہیں ہوگی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں کچھ دکھائی نہیں دے گا. حق کیا ہے، ناحق کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے. جس طریقے سے اندھیرے میں کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ لاٹھی ہے کہ سانپ ہے، ایسے ہی رات کی تاریکی میں، رات کے اندر اگر کوئی روشنی نہ ہو، رات مکمل تاریک ہو تو اچھی اور بری چیز سمجھ میں نہیں آتی. ایسے ہی فتنے آئیں گے تو آدمی کو یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا کہ حق کیا ہے اور ناحق کیا ہے. تو ایسے لوگ فتنوں سے بچیں گے جو اعمال صالحہ کرنے والے ہوں، اور ایسے گھر ان فتنوں سے محفوظ رہیں گے جس میں اعمال صالحہ کرنے والے ہوں. اور کیسا فتنہ ہوگا؟ صبح کو مومن رہے گا، شام کو کافر ہو جائے گا. شام کو مومن رہے گا، صبح کو کافر ہو جائے گا. اور اس کے بعد یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے بدلے، دنیا کے سامان کے بدلے وہ دین کو بھیجے گا. عزیزم سارے علماء بیٹھے ہوئے، ایک نقطہ ان کی جناب میں کہ یہاں کہا گیا یبیع دینہ، اپنے دین کو بیچ دے گا. اچھا، بیچ دے گا تو ادھر سے ملے گا کیا؟ ارے بھائی کوئی چیز بیچتا ہے آدمی تو قیمت لیتا ہے نا. تو یبیع دینہ بعرض من الدنیا. مولوی عبدالغفار صاحب دیکھیں، بعرض من الدنیا، دنیا کے سامان کے ذریعے. سامان کو یہاں عرض کہا گیا، عرض، اور یہی قرآن میں آیا ہے تریدون عرض الدنیا، یعنی دنیا. اور عارضہ کس کو بولتے؟ جو چیز آئے اور چلی جائے، وہ ٹھہرتی نہیں ہے. بیماری ہوتی نا، لگ گئی تو ٹھیک ہو جاتی، بخار آیا ختم ہو گیا، چوٹ لگی ختم. تو جو چیز عارضہ ہوتا ہے، عارضہ یعنی بیماری کوئی لائق ہو گئی تو نکل جاتی ہے. تو جس چیز میں تم پھنسے ہوئے ہو وہ عارضی ہے، وہ ہاتھ آئی اور چلی گئی. تو دین تو آخرت میں کام آنے والا ہے، اس کو بیچ کر کے تم ایسی چیز لے رہے ہو جو آئے اور چلی جائے. اللہ اکبر. یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے عرض کے ذریعے. سامان کو عرض کہا گیا ہے، آنے جانے والی چیز ہے، کسی کے ساتھ ٹھہرتی نہیں. عرض ہے وہ، کسی کے ساتھ ٹھہرتی نہیں ہے. سعدی نے بالکل صحیح کہا ہے کہ نلائق بو دعیش با دل برے، کہ ہر بامدادش بو شوہرے. ایسے معشوق کے ساتھ دل لگانا صحیح نہیں ہے جس کا ہر صبح ایک شوہر، ہر رات ایک شوہر. ایسی معشوقہ سے دل نہیں لگانا چاہیے. نلائق بو دعیش با دل برے، کہ ہر بامدادش بو شوہرے. تو ایک تو یہ ہے کہ فتنوں سے بچنے کے لیے اعمال صالحہ کا اسٹاک تمہارے پاس ہونا چاہیے. ایک تو یہ، اور کیا کرنا ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگنی ہے. یہ دوسری حدیث سنیں. حدیث اس طرح، وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال حدثنا زید بن ثابت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن قلنا نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن رواہ ابن ابی شیبہ فی مصنفہ. حضرت امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر لائے. راوی حضرت ابو سعید خدری وہ کہتے ہیں کہ زید بن ثابت نے ہم سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ان تمام فتنوں سے پناہ مانگو جو ظاہر ہیں اور چھپے ہوئے ہیں جو ظاہر ہو گئے. کچھ فتنے
ظاہر میں سامنے دکھائی دیتے، اور کچھ فتنے ایسے ہوتے ہیں جو اندر ہوتے ہیں. اچھا یہ فتنے کئی طریقے کے ہوتے ہیں. ایک تو دلی فتنہ ہوتا ہے، دل اگر سخت ہو جائے، موت یاد نہ رہے، دل میں صحیح عقیدہ نہ ہو، تو یہ فتنہ ہے، دل کا فتنہ ہے، یہ باطن کا فتنہ ہے. اور سامنے کے فتنے تو دکھائی دے ہی رہے کیا کیا. غلط عقیدہ، بدعتیں، فاسد عقائد، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ باطنی فتنے ہیں. اور پناہ مانگو اللہ کی ظاہری فتنوں سے اور باطنی فتنوں سے. تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے اوپر کہا نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن. پھر آخری حدیث جس کے جو علاج ہے، پڑھنے کے بعد بات کو ختم کرتا ہوں. حدیث پڑھ لیتے پہلے، ایک صفحے کی ہے سو پڑھ لیتے ہیں. ان بکیر ابن عبداللہ ابن الاشج ان بسر بن سعید حدثه ان ابا واقد اللیسی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن جلوس على بساط انها ستكون فتنة قالوا كيف نفعل قال فرد يده الى البساط فامسك به فقال تفعلون هكذا وقال وذكر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم انها ستكون فتنة ولم يسمعه كثير من الناس فقال معاذ بن جبل رضي الله تعالى الا تسمعون ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لا قالوا وما يقول قال يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم انها ستكون فتنة قالوا فكيف بنا يا رسول الله وكيف نصنع قال ترجعون الى امركم الاول رواه الطبرانی فی المعجم الکبیر. حضرت امام طبرانی رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو جو ایک صفحے کے اوپر جو پڑھ دی گئی وہ طبرانی کے اندر لائے ہیں معجم کبیر کے اندر. حضرت ابو واقد لیسی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فتنہ آنے والا ہے. اچھا لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول پھر کرنا کیا ہے؟ پھر راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایک فتنہ آنے والا ہے. تو لوگ کافی دور تک بیٹھے ہوئے تھے، لاؤڈ اسپیکر تو تھا نہیں. ولم يسمعوا كثير من الناس، بہت سارے لوگوں نے سنا نہیں. تو حضرت معاذ ابن جبل نے فرمایا ارے بھائی تم لوگ سن رہے ہو، الا تسمعون ما يقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم سن رہے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے؟ قالوا لا، لوگوں نے کہا نہیں سنائی نہیں دے رہا ہے. وما يقول، کیا کہہ رہا؟ انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے فتنہ آنے والا ہے، فتنہ آنے والا ہے. انہا ستکون. تمام لوگوں نے کہا پھر اللہ کے رسول علاج بتائیے فتنے کا. فکیف بنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ فکیف بنا یا رسول، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ وہ کیف نصنع، جب فتنہ آ جائے تو ہم کریں کیا؟ آپ نے فرمایا ترجعون الی امرکم الاول، اپنے پہلے معاملے کی طرف لوٹو. پہلا معاملہ وذالک بالرجوع الى صحیح الدین من القرآن والسنة والمنہج القویم، کہ پلٹو صحیح دین کی طرف. اور صحیح دین کیا ہے؟ قرآن ہے، سنت رسول ہے، منہج سلف ہے، اور اسی طریقے سے اس کے اوپر تم سب گامزن ہو جاؤ. یہ ہے امرکم الاول، پلٹو اس کی طرف جس طرف پلٹے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. تو ہم کو اسی طرف پلٹا ہے. قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑو، اللہ تبارک و تعالی سے پناہ چاہو، اور تیسرا کام اعمال صالح کرو، فتنوں سے بچتے رہو گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.